چار دوستوں اور بولنے والے درخت کی کہانی۔ ایک سرسبز وادی میں چار قریبی دوست رہتے تھے: علی، زبیر، حسن اور فرقان۔ یہ چاروں بہت نیک دل اور بہادر تھے، مگر انہیں ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ وہ روز نئے نئے کھیل کھیلتے، مگر ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی جادوئی راز سے پردہ اٹھائیں۔ پراسرار وادی کا سفر۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے ان سے کہا: وادی کے اس پار ایک بہت پرانا درخت ہے جو باتیں کرتا ہے، مگر صرف وہی لوگ اس کی بات سن سکتے ہیں جن کے دل سچے ہوں۔ یہ سن کر چاروں دوست بہت حیران ہوئے اور فوراً اس درخت کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جادوئی درخت کی تلاش لمبے سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے جو باقی درختوں سے مختلف تھا۔ اس کی شاخیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے پتے ہلکی روشنی دے رہے تھے۔ اچانک درخت نے گہری آواز میں کہا: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر چاروں حیرت سے اچھل پڑے۔ ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں، علی نے ادب سے کہا۔ درخت مسکرایا اور بولا: اگر تم واقعی سچائی جاننا چاہتے ہو تو 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش ایمانداری کا امتحان۔ درخت نے انہیں ایک چمکتا ہوا صندوق دیا اور کہا: یہ ایک جادوئی خزانہ ہے، اگر تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے تو تم ہمیشہ کے لیے وادی میں قید ہو جاؤ گے۔ زبیر نے کہا: خزانے کو دیکھ کر لالچ آ رہا ہے۔ حسن بولا: مگر ہمیں ایماندار رہنا چاہیے۔ فرقان نے کہا: ہمیں خزانہ نہیں بلکہ علم چاہیے۔ انہوں نے صندوق کو واپس کر دیا اور درخت مسکرا دیا: تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ دوسری آزمائش، دوستی کا امتحان۔ درخت نے اچانک چاروں کو الگ الگ حصوں میں قید کر دیا اور بولا: اگر تم میں سے کوئی ایک سچ بولے اور کہے کہ وہ سب سے بہتر ہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ علی نے کہا: ہم سب برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں۔ زبیر نے کہا: ہم ایک ساتھ آئے ہیں اور ایک ساتھ واپس جائیں گے۔ حسن نے کہا: ہمیں اپنی دوستی پر فخر ہے۔ فرقان نے کہا: ہم کسی بھی قیمت پر ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی قید ختم ہو گئی اور درخت نے کہا: تم نے دوسرا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تیسری آزمائش، بہادری کا امتحان۔ درخت نے کہا: اب تمہیں اندھیرے غار میں جانا ہوگا اور وہاں سے جادوئی پتھر لے کر آنا ہوگا۔ چاروں دوست غار میں داخل ہوئے، مگر اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک خوفناک آوازیں آنے لگیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ زبیر نے کہا: ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ علی نے کہا: ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا چاہیے۔ سب نے ہمت سے کام لیا اور جیسے ہی فرقان نے جادوئی پتھر کو ہاتھ لگایا، روشنی پھیل گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ درخت نے خوش ہو کر کہا: تم نے تمام امتحانات پاس کر لیے، اب میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ درخت کا انعام۔ درخت نے اپنی ایک چمکتی ہوئی شاخ ہلائی اور اچانک زمین سے ایک جادوئی کتاب نکل آئی۔ یہ کتاب تمہیں ہر مشکل وقت میں راستہ دکھائے گی، مگر یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت دوستی، ایمانداری اور ہمت میں ہے۔ چاروں دوست خوشی خوشی گاؤں واپس آ گئے اور ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے۔ سبق: اصل جادو خزانے میں نہیں، بلکہ دوستی، سچائی اور بہادری میں ہے۔